نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔ لیسن نمبر 95، آیت نمبر 196 ٹو 200، سورۃ آل عمران۔ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب ہے اور ان کے بعد ہر اس شخص سے جو ان کیفیات سے گزرے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، نہ دھوکے میں ڈالے تم کو ان لوگوں کا چلنا پھرنا جنہوں نے کفر کیا شہروں میں، یعنی کفار کی دنیا بھر میں فری آمد و رفت، کسی ویزے کی پرواہ نہیں، کوئی ایئرپورٹس پر رکاوٹ نہیں، اور وہ آسانی سے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، تو ان کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھانا کہ یہ تو بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات انسان کسی کو دنیا میں ترقی کرتے ہوئے دیکھتا ہے، گھومتے پھرتے، سیر و تفریح کے لیے اور بزنس کے لیے، معلوم نہیں کس کس کام کے لیے، تو انسان سوچتا ہے کہ ہائے ہماری ہی قسمت ماری ہوئی ہے، ہمیں ہی کسی کو حجاب کے مسئلے ہیں، داڑھی رکھنے کے مسئلے ہیں، ہماری تو قسمت ہی پھوٹی ہوئی ہے۔ کہا نہیں، دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ عموماً انسان ظاہر پرست ہوتا ہے، ظاہر میں کسی کی نعمت خوشحالی دیکھتا ہے، اس کے عیش و آرام کو دیکھتا ہے تو خود کو انسان کوسنے لگتا ہے۔ یہ اسلام ہی ہے جس نے ہمیں بیکورڈ کر دیا ہے، یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ہمارے لیے ہی نہیں نوکری، لوگوں کو دیکھو تو وہ پھر ہم بھی وہی نہ کام کرنے لگ جائیں جو وہی کرتے ہیں۔ دھوکہ کیا ہے؟ انسان غیر محسوس طریقے سے ان کی نکالی شروع کر دیتا ہے، چونکہ وہ کامیاب ہیں، کیونکہ ہم نے ان کو سکسیسفل کا معیار بنا رکھا ہے۔ تو فرمایا دھوکہ نہ کھانا، کیونکہ یہ سب کیا ہے؟ عارضی چیزیں ہیں، متاع قلیل، فائدہ ہے تھوڑا سا، چند دن کا فائدہ ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ماوا ہوتا ہے پناہ کی جگہ، تو پناہ لینے کی جگہ بھی کیا ہے ان کی؟ جہنم، یعنی جنت نہیں، جہنم میں وہ جائیں گے۔ وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری آرام کی جگہ ہے۔ تو بات یہ ہے کہ دنیا کے فائدے بہت تھوڑے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے، تو کوئی فائدہ نہیں دنیا کی ان آزادیوں کا جن کا نتیجہ آخرت کی پکڑ اور جہنم کی جیل ہو ہمیشہ کی۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے، لیکن الذین اتقوا ربہم، جنہوں نے اپنے رب کا تقویٰ کیا، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، ہاں تو وہ اگر تقویٰ کے ساتھ وہ لوگ دنیا میں گھوم پھر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے ہوئے کر رہے ہیں، اللہ کی حدود میں رہ کے کریں، تو پھر ان کو نقصان نہیں ہوگا۔ یعنی مطلب یہ کہ مسلمانوں کو دنیا میں گھومنا پھرنا، بزنس کرنا کوئی منع نہیں ہے، مگر تقویٰ کے ساتھ، اللہ کی حدود میں رہ کر، مسلمان مرد کی جو حدود ہیں اور جو عورت کی حدود ہیں اس میں رہ کر، حلال و حرام کا خیال رکھ کر، پھر تم کہیں بھی جا سکتے ہو۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیا ہے؟ لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے لوگوں کے لیے پھر باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہوں گی، خالدین فیہا، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نزلا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے مہمان نوازی ہے۔ نزل کہتے ہیں پہلے دن کی مہمان نوازی کو، جب پہلے دن کوئی مہمان آتا ہے تو آپ اس کو کیا آفر کرتے ہیں؟ پہلے دن کے کھانے کو نزل کہتے ہیں عربی میں۔ لیکن جنت میں ایسی مہمانی ہوگی کہ ہر دن پہلے کی طرح کا ہی ہوگا، اس کی انجوائمنٹ، اس کی ایکسائٹمنٹ اور خوبصورتی بھی، اور وہ اللہ کے پاس سے ہوگا، وہ عزت والا بھی ہوگا۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے نیکیوں کے لیے، ابرار یعنی بہت زیادہ صبر کرنے والے، بہت زیادہ نیکیاں کرنے والے۔ اور اس مہمانی میں سب اللہ کی طرف سے عنایت ہوگا، کسی کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، اور نزول کے علاوہ بھی اللہ کے ہاں وہاں بہت کچھ ملے گا۔
ایک تو جنت میں جو چاہیں گے ملے گا اور مزید بھی ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کا دیدار، یعنی انسان کی تمناؤں اور خواہشات سے بڑھ کر اسے وہاں جنت میں ملے گا سب کچھ۔ تو متقین کا اجر کفار کے عارضی فائدے سے کہیں زیادہ ہے، اور اللہ کی مہمانی، اللہ کے دیدار سب سے بڑھ کر ہے۔ یہ دنیا کا چلنا پھرنا، ترقیاں، چیزیں، ان کی دیکھ کے تم جو ہے وہ یہ مت گمان کرو کہ وہ لوگ فائدے میں ہیں یا وہ لوگ خوش قسمت ہیں، بلکہ مومن خوش قسمت ہے، چاہے وہ دنیا کی عارضی چیزوں سے محروم بھی ہے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لِمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جیسے عبداللہ بن سلام ہیں، نجاشی ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی قرآن و سنت۔ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا تھا، ان کے پیغمبروں کی طرف، جیسے تورات، انجیل وغیرہ۔ خاشعین للہ، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے آگے عاجزی اختیار کرنے والے ہیں، وہ خشوع کرنے والے ہیں، مخلص ہیں۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، یعنی وہ دنیا کا فائدہ نہیں لیتے، اور آیات سے مراد آیات شرعیہ ہیں، یعنی کتاب یا دین، یعنی وہ دین دے کر دنیا نہیں لیتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں محفوظ ہے، یعنی پیچھے جو ایمان والوں سے وعدے کیے تھے نا اللہ نے، ان لوگوں سے بھی یہی وعدے ہیں جو ایمان لائیں گے۔ اور کیونکہ انہوں نے کیا کیا ایمان لانے کے بعد؟ اللہ کی آیات کو بیچا نہیں، انہوں نے دنیا نہ لی ایمان اور اطاعت کے بدلے، بلکہ اللہ کی اطاعت پر وہ جمے رہے۔ تو ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والے ہیں، یعنی یہ دنیا بھی جلد ختم ہونے والی ہے، اور پھر قیامت کے دن حساب بھی جلد ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت عدل والے ہیں، بہت عدل پسند ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی کے فوت ہونے کی خبر ملی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر جنازہ پڑھو۔ تو لوگوں نے کہا کہ اس حبشی پر جنازہ پڑھیں، تو اس پر اللہ نے یہ آیت نازل کی کہ اہل کتاب میں سے بھی ایمان والے ہیں، اور ان کے اندر عاجزی بھی ہے، اور وہ اپنی دنیا جو ہے اس کی بادشاہت اور شان و شوکت چھوڑ کر عاجزی کے ساتھ اللہ کے دین کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو اللہ کا انصاف دیکھیں کہ اس نے ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے، اہل کتاب کا بھی، جو اس پر پھر ایمان لے آتے ہیں، اور ان کے لیے یہاں پہ پھر خوشخبری بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایمان قبول کرنے والوں کو اور پھر ان کی تعریف یہاں پہ فرمائی ہے، اور ان کے لیے بھی انعامات کا فرمایا ہے۔ تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے، محفوظ ہے، اللہ کے پاس ہے، اور وہ جلد اپنے اجر کو پا لیں گے، کیونکہ جلد ہی حساب ہوگا، جلد ہی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حساب لیں گے، اور انسان کا جو اجر ہے اور جو مزید اس کو ملے گا تو آخرت میں قیامت کے دن ملے گا، اور ساتھ پھر مرنے کے ساتھ بھی اس کا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ پھر آخر میں جو ہے خطاب ہے یہاں پر اہل ایمان سے، ہم سے، ہم سب سے اہل ایمان سے خطاب ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ اہل ایمان کہہ کر پکاریں تو حکم کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے، اس حکم کی پیروی کرنی چاہیے۔ ہمیں کیا حکم دیا؟ اصبروا، صبر کرو۔ فرمایا صبر سے کام لو، کیونکہ جب تک صبر نہ ہو انسان کی نیکی میں حسن پیدا نہیں ہوتا، اس میں خوبصورتی نہیں آتی، انسان استقامت اختیار نہیں کر سکتا، انسان اچھے اخلاق پر برقرار ہی نہیں رہ سکتا۔ اصبروا وصابروا، صبر کرو اور ایک دوسرے کے مقابلے پر صبر کرو۔ اب یہاں پر دو چیزیں ہیں، اصبروا ہے اپنی ذات کے اندر صبر، اللہ کی اطاعت پر صبر، تھکے ہوتے ہیں، ہمت نہیں، پھر بھی انسان نماز ادا کرتا ہے، بعض اوقات کسی کام کو دل نہیں چاہتا مگر پھر بھی انسان کرتا ہے اللہ کی خاطر، جیسے مال خرچ کرنا ہے،
کچھ اطاعت یعنی اللہ نے جن جن کاموں کا حکم دیا ہے ان کاموں کو تھکاوٹ چاہے غربت ہے اور تکلیف کے باوجود کرتے چلے جانا ہے، صبر کا تقاضا کرتا ہے۔ پھر نافرمانی کے کاموں کو چھوڑنا، اللہ نے جن چیزوں کو چھوڑنے کے لیے کہا ہے ہاں وہ آپ کو کتنی ہی پسند کیوں نہ ہو ان کو چھوڑ دینا، اور مصیبتوں پر صبر، جب تکلیفیں آئیں ان پر صبر، یہ ہے سب خود سے صبر کرنا، اپنے اندر صبر کرنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ صابرو، مقابلے پر صبر کرنا، جب لوگ ستائیں، جب لوگ بات نہ مانیں، جب لوگ اعتراض کریں، جب لوگ اذیت والی باتیں سنائیں تو ان کی باتوں کے جواب میں صبر۔ اور دوسرا دشمن کے مقابلے پر صبر۔ بعض اوقات لوگ آپ کے دشمن نہیں ہوتے، اس کے باوجود آپ کو تکلیف دیتے ہیں، ان کی باتیں آپ کو ستاتی ہیں، تو اس پر بھی صبر۔ صابرو یعنی آمنے سامنے صبر کرنا، کسی کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے صبر کرنا۔ تو بعض اوقات یہ اپنوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے، اپنے خاندان میں، گھر میں، اور بعض اوقات دشمنوں کے مقابلے پر، جب دشمن حملہ آور ہو تو پھر جم کے رہو، استقامت اختیار کرو، صبر سے کام لو، اور ایک دوسرے کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہو۔ ورابطو، اور رابطہ رکھو، ایک دوسرے سے جڑے رہو، اللہ کے دشمنوں کے خلاف تیار رہو، خود کو مقصد سے باندھ کر رکھو۔ رابطو کا لفظ جو ہے بہت جامع ہے، اس کا روٹ ہے روباتو، روباتا، اس کا مطلب ہوتا ہے باندھنا۔ صبر کا مطلب بھی روکنا ہوتا ہے، اور رباط کا مطلب بھی اپنے نفس کو اچھی نیت کے ساتھ اچھے کام پر باندھ کے رکھنا۔ اور اس کی اعلیٰ ترین جو مثال ہے، مقام ہے، وہ ہے جہاد ہے۔ گھوڑے کو باندھنے کے لیے بھی رباط کا لفظ آتا ہے، پھر اسی طرح جنگ کی تیاری کے لیے بھی، چوکیوں کی حفاظت کے لیے بھی، مورچوں پر رہنے کے لیے، اسی طرح انسانی روابط کو بھی قائم رکھنا، انسانی تعلقات کو قائم رکھنا اچھے سے، یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہوتا ہے نا۔ رشتہ داریوں کا قائم رکھنا کیا آسان ہے انسان کے لیے؟ پھر انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنا بہت مشکل ہے، اس لیے پہلے اسبرو اور پھر صابرو کہا، اور پھر رابطو کہا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں، اکیلے اکیلے نیکی کا کام نہیں ہو سکتا، یہ کسی ایک شخص کے کرنے کا کام نہیں کہ وہ صرف خود ہی اکیلا نیکیاں کرے۔ تو نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے جو ہے وہ، جب ہم دوسرے کو بھی نیکی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو پھر انسان کے اندر جو ہے وہ مزید شوق اور استقامت بھی اس کو آتی ہے۔ تو رباط کا معنی کیا ہوا؟ نیکی پر خود کو باندھ کر رکھنا، نیکی کی تیاری رکھنا، مقصد کے ساتھ کمٹمنٹ، اچھے کاموں کے ساتھ جڑ کے رہنا، باہم دین کا کام کرنے والوں کا ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا۔ اس کے علاوہ حدیث میں رباط کا معنی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ناگواری کے حالات میں وضو کرنا، مسجدوں میں زیادہ دور سے چل کر جانا، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یہ بھی رباط ہے۔ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، تو مشکل حالات میں خود کو نیکی پر جمانا یہ بھی رباط ہے۔ اسی طرح اسلامی سرحدوں کی حفاظت بھی خود کو جو ہے وہ باندھنا ہے، کیونکہ یہ بڑی ڈرنے والی جگہیں ہوتی ہیں۔ بخاری میں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا رباط تمام دنیا و مافیا سے بہتر ہے۔ تو گویا نیکی کے کام میں خود کو باندھ کے رکھنا، دین کی حفاظت اور دین کی تبلیغ، دین کے پھیلانے میں دل کو جمائے رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انسان سے ہمت کا تقاضا کرتی ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے آپ کو جمائے رکھے، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرے، اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اللہ کا ڈر ہی انسان کو نیکیاں کروا سکتا ہے، اس کو نیکیوں پر جما سکتا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ، کیونکہ جب تک انسان کا تعلق اللہ سے نہیں، اللہ کی محبت اور اللہ کا ڈر نہیں اس کے اندر، کامیابی نہیں ہو سکتی۔ یہاں پر
ہماری 2 بہترین صورتوں کا اختتام ہو رہا ہے۔ 2 ہماری صورتیں مکمل ہو رہی ہیں یہاں پر، اور آپ سب کو مبارک ہو۔ یہ قرآن کی 2 بڑی خوبصورت اور جلیل القدر جو ہیں صورتیں ہیں، اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 صورتیں الزخرفین کو پڑھتے رہو، قیامت کے دن تمہارے لیے 2 سایہ دار بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی شکل میں آئیں گی، شفاعت کریں گی، یہ بندے مومن کے آگے آگے جا رہی ہوں گی۔ تو ان صورتوں کو پڑھتے رہیے، ان میں بے شمار معنی ہیں۔ پورے قرآن کے مقابلے میں ان 2 صورتوں میں انسان کو دین پر جما کے رکھنے کے لیے بہت سی چیزیں ہیں، لہٰذا اگر یہ یہاں پر ختم بھی ہو گئی ہیں، مگر انہیں ختم نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو آپ دہراتے رہیں، ان کو سمجھتے رہیں، ان کو پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ سب چیزیں جو اللہ ہم سے چاہتا ہے وہ ہمارے اندر ہوں گی، پیدا ہوں گی۔ اللہ ہمیں پھر استقامت بھی دے گا، عمل کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کو ہمیشہ پڑھتے، سمجھتے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔